السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر موصول ہوئی جس کی تصدیق جو ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود فرمائی۔ میرے پاس کچھ دیر قبل ایک ویڈیو آیا جس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ آج صبح حضرت کے اوپر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی اور ایک شخص کی جیب میں چاقو تھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اس پروردگار کا احسان ہوا کہ یہ ملعون شخص اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اس واقعے کو سن کر ایک طرف تو غم اور افسوس کی کیفیت، اور دوسری طرف اللہ کا بڑا فضل زبان سے نکل رہا تھا کہ اللہ نے حضرت کی حفاظت فرمائی۔ لیکن وہیں پچھلی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں کہ ابھی کچھ وقت پہلے، تقریباً سال بھر پہلے، حضرت کے اوپر اسی قسم کا ایک حملہ ہوا تھا، اور وہ بڑا خطرناک حملہ تھا کہ حضرت جو ہے اپنے غالباً اہل و عیال تھے اور گاڑی کے اندر تھے، اور ہائی وے کے اوپر بھی، سڑک کے اوپر اندھا دھند جو ہے فائرنگ کی گئی، جس میں اگر اس واقعے کی جب ہم رودات سنتے ہیں اور اس واقعے کے تعلق سے جو باتیں ہم تک پہنچیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام نہ ہوتا تو شاید اس دن خدا نخواستہ یہ باطل پرست لوگ اور یہ فتنہ پرست لوگ اپنے مشن میں شاید کامیاب ہو جاتے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے تب بھی حضرت کی حفاظت فرمائی اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی حفاظت فرمائی۔ پتہ نہیں یہ پڑوس ملک کے اندر گزشتہ کچھ سالوں کے اندر یہ معاملات ہم نے سنے ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے بارے میں، قاری حنیف صاحب کے بارے میں، حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کے بارے میں، اور یہ فہرست بہت طویل ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں علماء حق کی آوازوں کو دبانے اور ان کو بند کرنے کے لیے یہ جو کوششیں ہوئی ہیں، اگرچہ یہ اس میں کمی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو باطل پرست اور فتنہ پرست لوگوں کے حوصلے کتنے دن بدن کھلتے جا رہے ہیں، یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں کے حوصلے کتنے زیادہ کھلے ہوئے ہیں اور اپنے ارادوں میں کس قدر یہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور ہمارے علماء حق ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ بڑی خدمات ہیں حضرت کی، تحریروں کی لائن سے اور تقاریر کی لائن سے حضرت نے بڑی رہنمائی کی ہے، دینی رہنمائی اس موجودہ دور میں اس امت کی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ حضرت کے لیے دعا بھی کیا کریں اور ذرا سے اس معاملے میں ہم لوگ بھی حساس ہو جائیں کہ علماء کرام کی خوب جو ہے خدمات کیا کریں، اور علماء کے تعلق سے جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا شخص ہوتا ہے، اس کے لیے معاملات ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے جو ہے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، یہی معاملہ ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ علماء کے ساتھ یہ معاملہ بہت پہلے سے ہوتا جا رہا ہے، یہ آج کی نئی کہانی نہیں ہے، سینکڑوں سال ہو گئے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سنا ہے ہم نے کہ ان کو بھی سلو پوائزننگ کی گئی، جیل میں ڈالا گیا، اور ایک بہت لمبی جو ہے طویل فہرست ہے، اگر میں نام لوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، سب کے نام لینا یہاں ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب اس قسم کے واقعات ہم سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑا خیال آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، 1% بھی یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو نہ جانے کون سی گھڑی امت کو دیکھنی پڑ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ارادوں میں ان کو ناکام فرمائے پروردگار، یا تو ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے پروردگار ایسے لوگوں سے اپنی زمین کے وجود کو پاک فرمائے، اور اللہ پاک علماء حق کا سایہ ہمارے دروں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔